جوان لڑکے سب سے زیادہ جس گندگی میں مبتلا ہیں وہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات. اور یہ تعلقات پھر انسان کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ہوتا ہے زنا. اگر بچیاں بھی سن رہی ہے، اللہ کرے میری بچیاں، قوم کی بیٹیاں بہنیں سن رہی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. حالانکہ بچیاں ایسی نہیں ہوتی، نہ نوجوان بھی زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے، حالات کے تناظر میں بات ہو رہی اس لیے کہ بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے. یہ فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کی یہ زنا تک لے جاتا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے، اسلام قانون کا نام، اسلام ڈسپلین کا نام ہے. ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا کیا. ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے. ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا. جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا. اگر مائک پر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی حکمتیں کیا ہے، لیکن وہ اس وقت نہ اس کا وقت ہے نہ ٹائم ہے. بچے بڑے مرد عورتیں سب سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر بات نہیں کرتا. آپ اپنے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے حضرت علامہ ہمارے بھائی مفتی منظر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، سب کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے پوچھیں سردی اور گرمی میں استنجا کے احکام بدل کیوں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردی میں جلد سکڑتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جلد جب وہ پھیلتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اسلام کی باریکی کا، سائنس کا تصور اور خواب جہاں تک نہ پہنچ سکا، اسلام وہاں کی بات 1450 سال پہلے بیان کر چکا. اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اسلام کی؟ اللہ اکبر. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے خوبصورتی ملے اور جوانی ملے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا. انسان کی شکل کیسی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں. اگر کوئی کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا. ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی. خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے، اور اس کے مکمل تقاضے ہیں. ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے. ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے. اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے ہونٹ دیکھیں، اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے. بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لال بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نظر آتی ہے. کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے. یہ بات اس میں یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس
اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا. اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, چاند روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. آج تک لوگ حیران ہیں, انکار بھی کر رہے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی خوبصورت انگلی چاہیے, خوبصورت انگلی چاہیے. اس لیے کہ جو کام تلوار نہیں کرتی وہ کام حسن کر جاتا ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ جب کوئی اندیکھی چیز کو دیکھ لے, تصور کے خلاف, تخیل کے خلاف, فطرت کے خلاف, جب کوئی کسی کو چیز کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کو دیکھے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کلیجے پھٹے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. کوئی زور سے چلائے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. تو چاند کو اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو کس طرح؟ حضور کا ناخن چاند کی طرف تھا, چاند نے توجہ سے ناخن مصطفیٰ کا حسن دیکھا. اس حسن کا حال یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر چاند کا سینہ شک ہو گیا. حسن مصطفیٰ جان رحمت کے ناخن کی تاب نہ لا سکا. بتائیں تو صحیح, یہ انسان کامل کا حسن ہے. اتنا حسن تو قدرت نے کسی کو دیا نہیں, لیکن اس کی خیرات ضرور عطا کی گئی ہے. میرے امام ایک مقام پر فرماتے, دندان و لب و زلف رخ شاک فدائی ہے, در عدن لال یمن مشک ختن پھول. بہرحال ابھی حسن کی بات چل رہی تھی. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, کالی چمڑی اور سفید چمڑی معیار حسن نہیں. ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ دو کنیزوں کا مناظرہ کروایا. ہارون رشید بھی اپنی طبیعت کا آدمی تھا, وہ اپنی طبیعت سے جو چاہتا کرتا بادشاہ تھا. ایک بہت گوری خوبصورت کنیز تھی, ایک بہت کالی اور بالکل کالی کنیز تھی. تو اس دونوں کا مناظرہ ہوا. اس نے کہا میں خوبصورت, اس نے کہا میں خوبصورت. انہوں نے بڑی دلائل پیش کی اپنے اپنے حسن پر. پہلی بات آپ کو بتاؤں, جو حسین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حسین کہتا ہی نہیں ہے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے, انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اللہ اکبر. جس وقت حسن انسان کی ہستی کا خود پر نمایاں ہوگا, انسان کو اپنے آپ سے پیار ہوگا. دراصل ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنے اپنے حسن کی تعریف کی. بالآخر جو گوری کنیز تھی وہ مغلوب ہو گئی, کالی کنیز غالب آ گئی یہ کہہ کر کہ سنو سنو اور غور سے سنو, تم بہت گوری اور سفید چمڑی ہے. اگر تمہاری تھوڑی سی سفیدی اٹھا کر میرے گال پہ رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کہے گی کہ عیب پیدا ہو گیا, یہ کالی کنیز کوڑی ہو گئی, کوڑی ہو گئی, اس میں کوڑ ہو گیا. تیرا سفید رنگ میرے گال پر آیا تو لوگ مجھے کوڑ کا تانا دیں گے اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے. لیکن میری کالک اگر تیرے گال پر رکھ دی جائے تو تیرے عیب میں تیرا عیب نہیں ہوگا, بلکہ لوگ کہیں گے کیا خوبصورت چہرہ ہے, ایک تو گورا رنگ ہے, دوسرا اس پر تل ہے. تو اب بتا تو خوبصورت ہے یا میں؟ تیرا رنگ مجھ میں آئے تو میں عیبی ہو جاؤں, میرا رنگ تجھ میں جائے تو تل کی شکل اختیار کر جائے. تب اللہ اکبر پتا چلا کہ کوئی جو ہے وہ گورا اور کالا, بدصورت اور خوبصورت نہیں, سب خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر, انسان سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا. پتا چلا خدا کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں تھا, اس لیے اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا. بیدم شاہ پھر یاد آتے ہیں, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے لباس بشر میں یار آیا تو پتا چلا کہ آدمیت کیا چیز ہے, انسانیت کیا چیز ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کیا, اللہ اکبر, جس کو اللہ خوبصورت جوانیت, خوبصورتی تو تم سب کے پاس, جوانی اگر مل جائے خوبصورتی, اور کرو کیا, اینڈ پہ بات پہنچ رہی ہے, توجہ کریں. خوبصورتی اور جوانی جب دونوں جمع ہو جائیں اس وقت بندہ حرام سے بچے, حرام سے.
تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور فرشتوں پہ اس جوان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر کے فخر کرتا ہے، فخر. اور اللہ فرماتا ہے میں نے حسن بھی دیا، جوانی بھی دی، پھر بھی یہ حرام سے بچ رہا ہے. اے میرے فرشتوں، اگر میرا حقیقی بندہ دیکھنا ہے تو میرے اس بندے کو دیکھ لو، یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، آقا کریم فرماتے کہ جو جوانی میں عبادت کرے وہ اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. جوانی کی عبادت بعض فرشتوں سے افضل کر دیتی انسان کو. ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، اب اس کو سن لے اور بات اینڈ کی طرف جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں، کاش کے موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. موبائل کے اندر واٹس ایپ تو بہت دیکھا، کبھی قرآن پڑھنے کے بھی عادی بنو. جوانی جانے والی چلی جائے گی، جوانی جانے والی ہے، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی جوانی. بہت جلد رو گے، پچھتاؤ گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا. خدا کے لیے آج احساس کر لو، احتساب کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتے، صبح سے مراد فجر لے لے، فجر کا وقت، کیونکہ صبح کی عبادت تو فجر ہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو عوام پر فضیلت دی گئی. مرسلین مطلب رسولوں کو جیسے پبلک پر فضیلت ہے، صبح کی عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کو جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند، اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. اس کو نکڑوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، گھوم پھر کر، موبائل میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر کسی کی ناجائز دوستی میں، حرام دوستی میں ضائع مت کیجیے. اس کو عبادت میں، ورنہ مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، میں دنیا میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں. تو ارشاد ہوگا بندے ہم نے تو پوری زندگی عبادت کے لیے دی تھی، تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. آج ہم گناہ کے لیے تو وقت نکال رہے. آؤ آخری بات، سچی توبہ کر لو. وقت ضائع کیا تو اگر ہم بے عمل ہوتے، توجہ کرنا، اگر ہم جوانی میں بے عمل ہوتے تو بھی برباد ہوتے، مگر ہم بے عمل نہیں ہیں. غور کرنا. لوگ کہتے ہیں ہم بے عمل ہیں. میں نے کہا اگر بے عمل بھی ہے تو تم مجھ سے بہتر ہے. ہم بے عمل نہیں ہیں، ہم بد عمل ہیں. کیونکہ بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے. بے عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا مگر برا بھی نہیں کرتا، اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا بدی ہی بدی کرتا ہے. غور کیجئے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں ذرا بتائیے. مرنا نہیں، موت نہیں آنی، جوانی نہیں جانی، بڑھاپا نہیں آنا. سوچو، توبہ کر لو. آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں توبہ کر لو. جوانی کا بھرپور لطف لو. انجوائے کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا. اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا. اسلام صرف یہ کہتا ہے حرام مت کرو، بس حرام سے بچو اور فرائض پر عمل کرو. اتنی سی بات. اور کیا کہتا ہے؟ لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. اگر نہیں کرتے، سنو، ایک وقت آئے گا. آخری بات، ایک وقت آئے گا جوانی ختم ہو جائے. جوانی ہی نہیں، زندگی بھی ختم ہو. موت کے وقت انسان کو، ہر انسان کو احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو. نیک لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو. نیک اس لیے شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے جتنا کیا اس سے زیادہ کرتا، کیونکہ وہ سارے مناظر عمل جنہوں نے کیا ہے انعام ان کو دیا جانے والا ان کو نظر آتا ہے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے
جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں. جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس سے 5 منٹ ابھی بچے، میں اس میں بات پوری کر لوں گا. دھیان سے سننا، ہو سکتا ہے شاید پوری گفتگو کا نچوڑ اس میں آ جائے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت نوازا، یہاں تک کہ اس کو بادشاہت دی، اور بہت اللہ نے عزت شہرت سب کچھ عطا کی. جیسے آپ کو ہمیں دی، کوئی کمی نہیں کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا، کھانے میں بھی ایک سے ایک ڈشیں ہیں، کپڑے بھی ایک سے ایک ہیں، مکانات بھی ایک سے ایک ہیں، سواریاں بھی فلائٹ جیسی خوبصورت اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے. بہت عظیم زندگی کی لذتیں ہم لے رہے ہیں، لیکن کتنا بڑا رونا ہے کہ نعمتوں میں تو ڈوبے ہیں، نعمت دینے والے کو بھول گئے، فراموش کر دیا نعمت دینے والے کو. اور یاد رکھنا، ایک دن وقت آئے گا جب قدرت انسان کے کرتوت کا اس کو مزہ چکھائے گی، کوئی نہیں بچا سکے گا. دنیا کی کوئی طاقت، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ ڈگریاں، کوئی نہیں بچا سکے. اگر یار راضی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ بربادی ہی بربادی. امام کہتے ہیں ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. موت کے وقت احساس ہوتا ہے اے میری دکان، اے میرے مکان، اے میرے بچوں، اے میری بیوی، اے میرے دوستوں، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا. اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کیا ہے. بدعملی 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 بدعملی. سن لو تقریریں سن کر توبہ کو کل پر ٹالنے والوں، نماز کل سے پڑھنے کی بات کرنے والوں، کل زندگی میں کبھی نہیں آتا. کسی کی زندگی میں کل کبھی نہیں آیا، ہماری زندگی میں بھی کل کبھی نہیں آئے گا. کل ہمیشہ آج بن کر آتا ہے. اس سے پہلے کہ کفن میں ہاتھ بند جائے، ان کھلے ہوئے ہاتھوں سے جو نیکی کر سکتے ہو کر لو. اس سے پہلے کہ کفن میں پیر بند جائے، ان پیروں سے چل کر جتنی نیکی کر سکتے ہو کر لو. موت کی آخری ہچکی سے یہ زبان رک جائے، اس سے پہلے جتنا ذکر کر سکتے ہو، درود پڑھ سکتے ہو، جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہو کر لو. وقت ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان کرے، تمہاری آزمائش کرے. کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. بہت تھوڑی سی زندگی دی امتحان کے لیے، نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت میں ملے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ صرف اچھے اعمال کے لیے دی، لیکن ہم نے کہاں کہاں گزار دیا. اس کو بھی دولت ملی، عزت ملی، شہرت ملی، سب کچھ اس کو ملا. گھمنڈی ہو گئے، غرور کرنے لگے، تکبر کرنے. جیسے ہم تکبر کر رہے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں تکبر میں ڈوبے ہو. غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے، علماء سے نفرت ہے. حالات یہ ہیں، تھوڑا پڑھ لکھ لیں تو ان پڑھوں کو جاہل جاہل کا تانا دیتے ہو. تہجد گزار بن جاؤ تو 5 وقت کے نمازی تمہیں حقیر نظر آتے ہیں. 5 وقت کے نمازی بن جاؤ تو بے نمازی تمہیں حقیر نظر آتے. نہ، ایک منکسر المزاج مسلمان کی شان نہیں. مسلمان تو نمازی ہو بے نمازی ہو سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. بہرحال اس کو اللہ نے سب دیا. اس نے گھمنڈ میں کہا میرے لیے لباس تیار کر. ایک سے ایک لباس لائے گئے، ریجیکٹ کیا. بالکل بہت لباسوں کے بعد ایک لباس پسند آیا. سواری پہ بیٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا، اور لوگوں کو کہا قطار لگا کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی سر نہ اٹھانا، آج کوئی مجھ سے بات نہ کرے، اس لیے کہ لوگ میری سطوت، میرا دبدبہ، میری ہیبت دیکھے. بس سب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. سواری کا ایک قدم آگے بڑھنے والا تھا، ایسے میں ایک آواز آئی رکو، ٹھہرو. اس نے گھمنڈ کی گردن کو موڑ کر کے مکمل گھمنڈ کے ساتھ دیکھا. آنے والا پھٹے پرانے لباس میں کوئی مرد درویش تھا.
اس درویش کے اندر ہیبت تھی. اس نے کہا رکو، رک گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات ایسے نہیں ہوگی، بات تو تیرے کان میں کہنے کی ہے. اس نے کہا میں تیری بات سن رہا ہوں، اسی پر بس کر. اس آنے والے مرد درویش نے کہا میں تیرے کان میں بات کہنے آیا ہوں. بس اس کی آواز سن کر کے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کو قریب بلایا. اس آنے والے درویش نے کہا گردن جھکا، گردن نیچی کر. اس کی اکڑی ہوئی گردن نیچی ہوئی. کان میں کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں، مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں. چلو وقت آ گیا، چلو وقت آ گیا. ابھی جو مغرور اور گھمنڈی بن کر کے اپنی دولت پر اپنی جوانی پر اترا رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چند منٹ کا وقت دے دو، توبہ تو کر لوں، رب کو منا تو لوں. اس آنے والے نے کہا تو بھی بندہ میں بھی بندہ، تجھے جو حکم دیا تو نے عمل نہیں کیا، مجھے جو حکم دیا میں عمل کروں گا. مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، میں بندہ ہوں. ایک لمحہ بھی کسی کا کم اور زیادہ نہیں کر سکتا. ابھی چلنا ہوگا، جب تجھے وقت دیا تھا تو نے آوارگی اور عیاشی اور گناہ میں لٹا دیے، اور اب مجھ سے وقت مانگتا ہے. وقت ختم ہو گیا اور روح نکال لی گئی. جو گھمنڈ کے ساتھ سواری پر بڑا اترا رہا تھا، اس کی لاش زمین پر تڑپتی ہوئی لوگوں نے دیکھی، اور وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا. جو لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں. درجنوں جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھانے والے جوانوں، کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے. خدا کے لیے توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.